اس کا مطلب ہے مددگار، مدد کرنے والا. صحیح. حافظ صاحب اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو مسئلہ نہیں، جنہیں مسئلہ ہے وہ ویسے ہی مسئلہ ملجھے رہتا ہے، اسی انہیں مسئلہ ہے. غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا، اور غوث اعظم کا مطلب ہے سب سے زیادہ مدد کرنے والا، سب سے بڑی مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز کیا ہے. اور جو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوتا ہے وہ غوث اعظم بھی ہوتا ہے. اب بعض لوگوں کو یہاں پر یہ شائبہ جاتا ہے کون سے پیلر نہ ہونے کی وجہ سے کہ سب سے بڑی مدد کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ. اور یہ پیران پیر دستگیر 11ویں والے پیر بڑے پیر کو یہ غوث اعظم کہتے ہیں. تو یاد رکھیں جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، جو اولیاء ہیں، سلطان الاولیاء، ان سب کو شان اللہ نے دی. بے شک. سبحان اللہ. ان سب کی شان عطائی ہیں بے شک. اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ سب ذاتی ہے، بے شک. سبحان اس کا حقیقی ہے. اس نے سب کو دیا، اسے کسی نے نہیں دیا. غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں یا امت میں بڑے بڑے اولیاء نے کہا، وہ اس لیے کہا کہ آپ اولیاء میں سب سے زیادہ جلدی اور سب سے بڑی مدد کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے. سبحان. اولیاء کے درمیان سب سے بڑا درجہ. آپ دور کہاں جاتے ہیں؟ بانی پاکستان محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتا ہے. تو قائد اعظم کون ہے پھر؟ واہ واہ واہ. فاروق اعظم اور صدیق اکبر اس کے میں کو تو سمجھتے ہیں. میں آنے والا تھا. جی اب بتائیں اس سے کیا مطلب؟ فاروق اعظم کون ہے پھر؟ بتائیں پھر. صدیق اکبر کون ہے؟ بغداد شریف میں آپ ممبر پر واعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. سب سے پہلے حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے خلیفہ بھی ہے غوث پاک کے، یہی سب سے پہلے آگے بڑھے اور قدم مبارک تھام کر اپنی گردن پہ لیا تھا. پھر یہ دیگر اولیاء کرام نے بھی باری باری ایسا کیا. ان دنوں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت فرماتے تھے. یہ بھی بیان سنتے تھے غوث پاک کا. انہوں نے یہ سن کر غوث پاک کے جناب میں عرض کیا، بل عینی وعلی رأسی، کہ آپ کا مبارک قدم میری گردن ہی پر کیوں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر. اولیاء کی پھلدار شاخیں ہوتی ہیں، جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے، جس میں پھل نہیں ہے تو اکڑتی ہے. ایسا بھی ہوا ہے ایک دکا نے اس کا انکار کیا تو ان کی ولایتیں سلب ہو گئی، چھین لی گئی. ولی کے ایک معنی دوست بھی ہے. تو جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ولی بناتا ہے. تو اپنی محنت سے ولی نہیں بن سکتا. ولی کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے، جاہل ولی نہیں ہوتا. اس طرح مطلب یہ کہ میرے غوث پاک کو دنیا ولی کہتی ہے، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام نے ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی. آپ ہیں غوث. غوث یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، کوالٹی ہے. ان میں ایک درجہ غوث ہے. تو آپ جو ہے نا یہ غوث اکبر کے مقام پر فائز ہیں. قطب اکبر، غوث اعظم. تو غوث بھی ہیں، غوث اعظم ہے. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا. بہت سارے جو غوث ہیں ان سب کے بھی آپ غوث ہیں. غوث الاغواث بھی آپ کا ایک لقب ہے، غوثوں کے بھی غوث. غوث کے ایک لفظی معنی تو فریاد رس ہے. بہرحال ولیوں کی یہ اعلیٰ قسم ہے. اچھا، آپ اکثر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ امام اعظم بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ بریلوی اور دیوبندی جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ امام اعظم بولتے ہیں. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائد اعظم کا لفظ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ قائد اعظم کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن امام جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک ریلیجس ٹرم ہے. کبھی امام حسین علیہ السلام کو کسی نے قائد حسین علیہ السلام نہیں کہا، کیونکہ قائد تو ہماری انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی ٹرمنالوجیز ہے نا. قائد کہتے ہیں لیڈر کو، لیکن یہ تو ایک بالکل چھوٹا سا ورڈ ہے. امام لفظ جو ہے یہ بہت ورسٹائل ہے. یہ قائد کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے، مرشد کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے، پیشوا کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے، ہادی اور رہنما کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے. یہ سارے کے سارے معنی اگر کسی عربی کے لفظ میں کور ہوتے ہیں وہ امام ہے. ٹھیک ہو گیا. ایکسپرٹ کسی فیلڈ کا اس کو بھی امام کہا جاتا ہے. جیسے امام بخاری کو ہم حدیث کی فیلڈ کا امام کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو ہم حق کے لیے چاہے جماعت تھوڑی ہو باطل کے خلاف ٹکرانے میں امام سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو. تو ہم امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑے امام وہ ہیں. اعظم ایک سپرلیٹو ڈگری ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوز ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں. اعظم کہہ دیا نا آپ نے، سب سے بڑھ کر.
اچھا اس کی وہ دلیل میں کہیں گے جی وہ حضرت ابوبکر کو بھی صدیق اکبر کہتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے تو صدیق نبی علیہ السلام ہے. سر یہ صدیق اکبر آپ کے علماء کہتے ہیں، حدیثوں میں صدیق اکبر نہیں آیا، صدیق کا لفظ آیا. حضرت عثمان کے لیے، اچھا عثمان کے لیے نہیں آیا غنی اکبر، وہاں کہتے ہیں عثمان غنی، وہاں ان کا چور پکڑا جاتا ہے. ادھر کیوں نہیں سال لگایا ہوا عثمان غنی کبیر، جس طرح فاروق اعظم لگایا. فاروق اعظم تو آپ نے لگا لیا ہے، وہ تو فاروق لقب ہے صرف. حضرت عثمان والا آپ بھول گئے ہیں سر، اور میں نے پکڑ لیا. کیوں پکڑ لیا؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو ورنہ حضرت علی کے ساتھ کیوں نہیں ایسے آ رہا؟ علی مرتضی آتا ہے. اکبر آیا کوئی لفظ لگایا ہوا انہوں نے؟ اعظم لگایا ہوا ہے؟ نہیں لگایا ہوا. امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں، نعوذ باللہ، ان کے مقابلے پہ نہیں ہم کر رہے. امام حنیفہ کا کیا مقابلہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ ان کا تو اپنے دور میں کئی اماموں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، تو ان سے بڑے امام ان کے دور کے اندر موجود ہے. امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفی 148 ہجری، جو اہل بیت میں سے ہیں، اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں امام مانے جاتے ہیں، وہ امام حنیفہ کے استاد ہیں. پھر امام ابو حنیفہ کے ایک دوسرے استاد ہیں امام زید بن علی بن حسین. امام زین العابدین جو تھے نا، علی بن حسین المتوفی 95 ہجری، ان کے دو بیٹے تھے، محمد باقر اور دوسرے زید ابن علی. ٹھیک ہے، تو وہ زید ابن علی جو ہیں 124 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ امام حنیفہ کے استاد ہیں، اہل بیت میں سے. تو وہ خود امام اعظم ہیں اگر امام اعظم ان کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو آپ اماموں تک رکھیں، اعظم کا لفظ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کریں، جو امام الانبیاء بھی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور اب میں انتظار میں تھا کہ امامت کون کرے گا، تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ آگے ہوں، آپ ان کی امامت کروائیں گے. اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. علم کی بنیاد پہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پہ ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی فضیلت باقی انبیاء پر ہے. امام وہ آپ کا محلے مسجد کا امام نہیں ہوتا کہ عالم پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ایک جاہل اور راہل آنے والا ایک چھڑا مولوی انہوں کے کر کے امامت. یہ سمجھتے ساڑھے محلے دے مولوی نے جنہوں مرضی امامت کھڑا کر دو. آپ کو پتا ہے خلفائے راشدین اپنے زمانے میں خود امامت کرواتے تھے مسجد نبوی میں. وہ دنیا کا بھی امام ہوتا تھا، دین کا بھی امام ہوتا تھا. یہاں تو امام ان کے تنخواہ دار ہوتے ہیں. کئی بار علماء پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور عام چھڑے مولوی آگے امامت کروا رہے ہوتے ہیں، جن کو بس 2-4 صورتیں یاد ہوتی ہیں، وہ بھی صحیح نہیں، ان کو امامت کے اہل نہیں ہوتے. ان کی موجودگی میں ان کو امامت کروانی چاہیے جو علماء ہیں. تو امام الانبیاء کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. امام اعظم بھی ہیں، امام کائنات بھی ہیں. آپ نہ چڑھا کریں، اور نبی علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہو نا تو آپ فوراً اپنے بزرگوں کی فکر میں نہ لگ جایا کریں. نبی علیہ السلام کی مبارک ذات اتنی یعنی بڑی ذات ہے کہ ان کے مقابلے پہ کسی کو لانا، یہ تو میں کہتا ہوں آپ جب یہ سوال کرنا ہی آپ کا توہین ہے. ضرورت ہی نہیں آپ کو. آپ کے پیٹ میں کیوں پیڑ ہوتی ہے؟ یا تو ہونا کہ آپ کا امام لادا ہو، میرا امام لادا ہو. تو ہمارے امام نبی علیہ السلام ہی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. اسی لیے قرآن حدیث پڑھنے سے روکا جاتا ہے کہ قرآن میں جس امام کا ذکر ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا ان کے پیٹرن پہ چلنے والے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر آپ اپنے بڑے بزرگوں سے بھی آپ کا اختلاف ہو جائے، اپنے حکمرانوں سے بھی اور بڑے علماء سے بھی، تو پلٹاؤ اپنے فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف. اچھا غوث اعظم کا مطلب بھی بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں آخر ہے کون؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. غوث کہتے ہیں مددگار کو. بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ. ہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے. ان کو غوث اعظم کہتے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں، اور اس طریقے سے حمزہ بریلوی صاحب بھی ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں. غوث اعظم اللہ ہی ہے، یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے، تو اعظم کیا ہے؟ ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی. وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا. المتوفی 561 ہجری، ایک عالم دین گزرے ہیں 6ٹھی صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری میں فوت ہوئے. ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11 بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ، اسے صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے. تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا، نہ ان کو کسی نے کہا ہے.